جی السلام علیکم. یہ 388 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. 8 کو کہتے ہیں فیٹ لیڈی، یعنی 2 فیٹ لیڈی سے پہلے ہے 300. اس ایپیسوڈ میں موجودہ جو سیاست چل رہی ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی. وہ اس طرح کہ اپوزیشن کی مرضی ہے کہ جو مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اس سے پہلے اس گورنمنٹ کا بستر گول کر دیا جائے، کیونکہ پھر پی ٹی آئی کو جب سینٹ میں اکثریت مل جائے گی تو ان کے لیے کوئی بھی قانون یا آئین میں ترمیم کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. جس طرح اب شور مچایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب امیر المومنین بننا چاہتے تھے، شاید اپوزیشن کو بھنک پڑ گئی ہے کہ پی ٹی آئی سینٹ کا اگر الیکشن جیت گئی تو آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں اس میں 62-63 کا اگر نفاذ سختی سے ہوا یا کوئی اور شک ڈال دی گئی تو کوئی بھی نمائندہ الیکشن لڑے گا تو جیتے گا نا. جب جو پرامیننٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو الیکشن کمیشن ہی ڈسکوالیفائی کر دے گا، وہ معیار پہ پورا نہیں اتریں گے، تو پی ٹی آئی کے مقابلے میں کون ہوگا؟ اور مجھے پھر وہ شیخ رشید صاحب کا شین لیگ یاد آ جاتا ہے کہ شاید کوئی نیا نقشہ، کوئی نئی پارٹی ذہن میں ہے. اپوزیشن اسی وجہ سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کہ جیسے بھی ہو اس سینٹ کے الیکشن سے پہلے موجودہ گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے. وہ نہ ہو کوئی ایسا بل پاس کر دیا جائے جس سے جو پرامیننٹ لیڈر ہیں وہ الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. میرا اندازہ کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم تو صرف پریڈکشن کر سکتے ہیں. دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. شیخ رشید صاحب کی ساری باتیں تو ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کا وزن کرنا چاہیے کہ لازمی بات ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہیں، کچھ سوچیں ہیں. کیونکہ اکثر ہم اپنے سیاسی پارٹیوں کے جو آفس ہولڈر ہیں، جو ایک تو سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب کا فیصلہ آخری ہے، جی عمران صاحب کا فیصلہ آخری ہے، جی نواز شریف صاحب کا فیصلہ آخری ہے. عجیب کمال ہے کہ کیا یہ لیڈر، یا جی آصف زرداری صاحب کا فیصلہ آخری ہے، کیا یہ لیڈر عقل کل ہے؟ باقی جو 40-50 مشیر وزیر بیٹھے ہیں، کیا ان کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ سبھی یک زبان ہو کے یہی کہتے ہیں جی ہماری تو یہ رائے ہے لیکن آخری فیصلہ ہمارا پارٹی ہیڈ کرے گا. اس کا مطلب ہے پارٹی ہیڈ کے پیچھے بھی کوئی ہے. اگر ادھر 64-65 ہیں وزیر مشیر یا پارٹی کے عہدیدار اپوزیشن میں، تو ظاہر ہے جو اپوزیشن کا لیڈر ہے، پارٹی کا ہیڈ ہے، اور جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہے، لازمی بات ہے دوسری طرف بھی کوئی 70-80 ہوں گے، اور اگر کوئی ٹھیک ٹھاک ہیں تو غیر ملکی 1-2 بھی ہو سکتا ہے. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو رائے دے دی، آخری فیصلہ وہی کریں گے. وہ فیصلہ کہاں سے کریں گے؟
اس کا مطلب ہے انہیں کوئی بتانے والا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. تمہارے پارٹی کے رہنما اگر تمہیں رائے دیں بھی تو تم نے اس پہ کان نہیں دھرنے، تم نے ہماری بات سننی ہے، کیونکہ ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. لہٰذا یہی کام ہوتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، پاناما میں کوئی 350 سے اوپر لوگ تھے، لیکن مقدمہ صرف نواز شریف کے خلاف چلا. سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے پیش تھے، آج وہی پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں جو میری سمجھ سے بالاتر ہے. جناب محترم ثاقب نثار صاحب فیصلہ دے کے چلے گئے، لیکن باقی لوگ کدھر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف نواز شریف کے لیے تھا. میں نہ پی ایم ایل این کا حامی ہوں، نہ پی ٹی آئی نہ پی ٹی آئی. ایک عام شہری کی حیثیت سے میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ صرف نواز شریف کے لیے تھا. ہم اکثر دیکھتے تھے عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے جی، یو این او میں باقاعدہ ویڈیو چلائی گئی، لیکن عراق میں کچھ نہیں ملا. اس طرح لیبیا میں تھا، کچھ نہیں ملا. ایران میں بھی شور ہے، کچھ نہیں ملے گا. ہمارے ملک کا بھی پاناما کا شور کیا گیا، نکالے وہ بتاکے پہ گئے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہے جو گورنمنٹوں کو سٹیبل نہیں ہونے دیتا، اور خاص کر نشانہ بنتے ہیں اسلامی ملک جو پہلی لیڈر لیس ہیں. ایک دور ہوتا تھا جب انور سادات، صدام، قذافی، بھٹو، شاہ فیصل، شاہ حسین، یاسر عرفات، حواری بومیدین، حافظ الاسد، یہ فنگر ٹپس پہ گنے ہوتے تھے اسلامی لیڈر. آج میرا خیال ایک ترکی والا ہے، طیب اردگان. باقی بس نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا. ہمارے لیے، میرے لیے سب ادارے قابل احترام ہیں، لیکن شہری ہونے کی حیثیت سے دل دکھتا ہے کہ دوسرے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم 4 قدم آگے جاتے ہیں تو 10 قدم پیچھے آتے ہیں. وہ بڑی مشہور کہانی تھی، چینج دا ہارسز. بوڑھا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، جائیداد کا مسئلہ چل پڑا. بوڑھا اپنے دونوں بیٹوں سے ناخوش تھا. اسے پتا تھا یہ اس قابل نہیں ہے، یہ میرے ورثے کو تباہ و برباد کر دیں گے. اس نے کہا جاؤ گھوڑے پہ بیٹھو اور پوری سلطنت کا چکر لگا کے آؤ، جو آخر میں آئے گا وہ جیت جائے گا. اب وہ چلے، 2 قدم ایک کا گھوڑا چلتا، دوسرا 2 قدم چلتا، گھوڑے کو پھر 2 قدم پیچھے کر لیتا. ایک گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی ان کو دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارے والد نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو سب سے آخر میں آئے گا میں اس کی بات مانوں گا اور اسے اپنی جائیداد کا زیادہ حصہ دوں گا. اس بوڑھے نے کہا تم بھی مر کھپ جاؤ گے، تمہارا باپ بھی، لیکن کبھی تم چکر لگا کے پہنچ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کیا کرو؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑے تبدیل کر لو، تم اس کا گھوڑا لے لو، یہ تمہارا گھوڑا لے لے، اور تم گھوڑا سر پٹ دوڑاؤ. وہ کوشش کرے کہ تمہارا گھوڑا پیچھے رہ جائے، تم کوشش کرو کہ اس کا گھوڑا پیچھے رہ جائے، آپس میں گھوڑے بدل لو. انہوں نے اسی پہ عمل کیا. تقریباً 2 دن بعد وہ والد کے پاس پہنچ گئے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو تمہیں لالی پاپ دیا تھا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، آپ کیسے پہنچ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان، آپ ہی کی طرح کا آدمی ہمیں رستے میں مل گیا،
جس نے ہمیں کامیابی کی کنجی دی اور ہم پہنچ گئے ہیں، وگرنہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا واقعی ہماری ہڈیاں ادھر ہی رہ جانی تھی اور آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا تھا۔ یہ حال ہمارا ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں تو 3 قدم پیچھے آتے ہیں۔ ابھی تک ہمیں کوئی سیانہ نہیں ملا جو یہ بتائے کہ یہ کر لو۔ میرا سیانہ تو ہے لیکن سیانے کی بات پہ عمل نہیں ہوتا، عمل ان کی باتوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ مفاد اور مطلب ہوتا ہے۔ یہی ملکوں میں ہے، یہی معاشرے میں ہے، یہی سیاست میں ہے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔